تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر اور تو سلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو نے سچ کہا، میں سلام اور تو اسلام۔ الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پر پکڑ ہوگی، تیری بنیاد پر نجات ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ضابطہ بنایا ہے اور دین کو ضابطہ بنایا ہے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کا۔ بہت سی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، اس کا سبب مادی اسباب کی کمی نہیں تھی۔ بہت سی قوموں کو اللہ نے کامیاب کیا، اس کا سبب مادی اسباب کی کثرت نہیں تھی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، بہت سی بستیوں کو میں نے پیس کے رکھ دیا، کیوں؟ ظلم کرتے تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بہت سی بستیاں میرے نافرمان ہوئے تو میں نے ان کی سخت پکڑ کی سخت عذاب دیا۔ سبب کیا بنا ہے؟ یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ پہلی حکومتوں کو اللہ نے تذکرے کیے، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، حکومت دی جو تمہیں نہ دی۔ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمانی نظام ان کے تابع کیا، بارشیں ان کی ترتیب کے مطابق ہیں۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، نہریں ان کے نیچے بہیں، باغات، زراعت۔ فہلکناہم بذنوبہم، نافرمان ہو گئے اس لیے میں نے ہلاک کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کو دیکھو، ارم ذات العماد، جن کے قد ستونوں کی طرح لمبے، لم یخلق التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کو دیکھو جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر اس کے اندر شہر آباد کی، صنعت میں کمال حاصل کیا۔ فرعون بالاوتاد، فرعون کو دیکھو جس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا۔ اللہ نے 3 بڑی قوموں کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ الذین طغوا فی البلاد، سرکش ہوئے، فاکثروا فیہا الفساد، فساد پھیلایا۔ میں نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، میں نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور اللہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، جیسے شکاری بیٹھتا ہے شکار کے لیے، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ میں جانتا نہیں یا میں تمہارے ظلم سے غافل ہوں یا مجھے پتہ نہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو، زور سے بولو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جانتا میں سب ہوں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پہ میری حکومت، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں پر بھی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان بھی، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اور تحت الثرى تک بھی، سب کچھ میرا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، زور سے بولو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں آہستہ کو بھی سنتا ہوں، زور سے بھی سنتا ہوں، جو دل میں آئے اس کو بھی جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ اللہ نے قوموں کو پکڑا، ان کے قصے قرآن میں سنائے۔ قوم عاد آئی، دندناتی ہوئی، بڑی طاقتور، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا پیدا نہیں ہوا۔ ایک ہوا کا جھکڑ چلا، ریحا صرصرا فی ایام نحسات، منفوس دنوں میں ہوا چلی۔ فتری القوم فیہا ترعی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ کھجور کے تنوں کی طرح کٹ کے گر گئے۔ قوم سمود آئی، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ قوم سمود کو دیکھو جنہوں نے میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے تدبیر چلائی، میں نے بھی تدبیر چلائی، وہ میری تدبیر کو سمجھ نہ سکے، میں ان کی تدبیر کو جانتا تھا۔ دیکھو ان کی تدبیر کا انجام کہ ان کے گھر ٹوٹ گئے، ہوندے ہو گئے، ان کے دل پھٹ گئے۔ فرشتے نے چیخ ماری، فأخذتهم الصيحة، ایک چیخ آئی، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين،
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ایک چیز فرشتے کی آئی اور اس نے آ کر ان کے کلیجے پھاڑ دیے. سب اپنے گھروں میں قوم شعیب تجارت کی ناپتول کی کمی، لینے میں کم دکھانا، دینے میں زیادہ دکھانا، مال اکٹھا کیا. شعیب علیہ السلام سمجھانے میں لگے ہوئے کہ تمہارا مال تمہیں بچا نہیں سکے گا، تمہاری تجارت تمہیں بچا نہیں سکے گی. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے سنسار کر دیتے، پتھر برساتے. اللہ نے بھی نظام چلایا، گرمی بھیجی ایسی شدید کے جھلک کے، اور پھر ایک دم ٹھنڈی ہوائیں چلائیں اور اس میں بادل، پھر وہ بادل ان کے سروں پہ چھایا، پھر وہ سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس کے ساتھ زمین میں زلزلہ آیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. زلزلہ، پتھر کی بارش. اللہ نے قوم شعیب کی تجارتی منڈیوں کو زلزلے سے اور خود ان کو زلزلے سے تباہ و برباد کر کے ہمیشہ کے لیے کھنڈر بنا دیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو اپنی کثرت پہ ناز کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہیں، ہاں لہذا ہمارا سکہ چلے گا. اللہ کے ہاں کثرت کی بات نہیں چلتی. اللہ پاک نے پانی کو بھیجا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، کسی کو نہ چھوڑا. لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. جو اللہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کوئی نہ بچے، اللہ نے کوئی نہ چھوڑا. قوم سبا بڑے ذمہ دار تھے، قوم سبا بڑے ذمہ دار تھے. پورے ملک یمن میں ایک بالشت زمین کا ٹکڑا خشک نہیں ہوتا، سبزہ ہی سبزہ. باغ ایسے پھیلے ہوئے تھے کہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے کوئی عورت باغ میں سے گزر جاتی، مرد گزر جاتا تو پھلوں کے گرنے سے وہ ٹوکرا خود بخود بھر جاتا تھا. اور پورے ملک یمن میں ایک ہوا چلتی تھی جس سے موذی کیڑے، موذی پتنگے خود بخود مر جاتے تھے. لہذا فصلوں پہ بیماری کے حملے نہیں ہوتے تھے. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. شہر پاک، اللہ غفور الرحیم. پورے ملک یمن میں کہیں خشکی کا نام و نشان نہیں تھا، سبزہ ہی سبزہ. اور اونٹ کی لکڑی جو 35,000 روپے کلو ہے آج، وہ ان کے چولہوں میں جلائی جاتی تھی سالن پکانے کے لیے. اور دار چینی، جو یہ دار چینی ہمارے سالن میں بطور مسالے کے ڈالی جاتی ہے، یہ دار چینی کی لکڑی ان کے چولہوں میں جلائی جاتی تھی گرمائش حاصل کرنے کے لیے، سالن پکانے کے لیے. عدن سے بحری جہاز گزرتے تھے تو یمن سے چلنے والی ہوائیں باغات سے گزرتی تھیں تو وہ خوشبودار ہو کر پورے سمندر کو معطر کر دیتی تھیں. اور لوگ کہتے تھے یمن والے کیسے خوش قسمت ہیں. پھر وہ اپنے مال پہ اترائے، زراعت پہ اترائے، تکبر میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی بھیجا، ان کا جو ڈیم تھا اسی میں پانی پیدا ہوا اور اس نے پورے ملک یمن کو صحرا بنا دیا، زمین کو سرخ کر دیا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. نبیوں کے قصے، قوموں کے قصوں سے اللہ نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تعلق ان کی چیزوں سے نہیں بلکہ ان کے جسم سے نکلنے والے عمل سے. پھر ملک یمن کے ایک اور اللہ نے ذمہ دار کا قصہ سنایا کہ وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس کا باغ 70 مربع میل میں پھیلا ہوا اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب پھل پک جاتا تھا تو پہلے غریبوں کو بلاتا تھا، مسکینوں کو بلاتا تھا، پہلے ان کو تقسیم کرتا تھا، ان کو کھلاتا تھا. سب ان سب کو دینے کے بعد پھر باقی اپنے گھر میں لے جاتا تھا اور اس کو بیچتا تھا. اس کی آواز تھوڑی کرو، کوئی اس کی آواز تھوڑی کرنا. تو باقی اس کے بعد لے جاتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت. 3 بیٹے تھے اس کے. وہ کہنے لگے ہمارا باپ بڑا بدھو تھا، ایسے غریبوں کو کھلا دیتا تھا، ہم سارا خود ہی لائیں گے. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین
ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. صبح صبح نکلو، ایسے وقت میں نکلو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور جا کے سارا باغ کا پھل توڑ کر اور اسے ذخیرہ بنا دو تاکہ کسی فقیر مسکین کو پتہ ہی نہ چلے. اور یہاں اپنے باپ کی جو غلط کاری ہے نا اس کی تلافی کرو. وہ جو درمیانہ بیٹا تھا ان کا دیکھو ہمارا باپ اللہ کے نام پہ دیتا تھا، برکت ہوتی تھی، اب نہیں دو گے تو کہیں اور چکر نہ چل جائے. ان کا تو بھی ایسے ہی پرانی باتیں کرتا ہے، مجھے کیا خبر. تینوں یہ رات کو منصوبہ بنا کے سوئے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. اللہ نے ایک ہوا چلائی رات کو، اس ہوا نے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا. وغدوا علی حرب قادرین. اور وہ صبح صبح چلے کہ آج تو سارا باغ ہمارا ہے. جب پہنچے باغ کو دیکھا تو کالے سبز درختوں کی بجائے، سبز پتوں کی بجائے جلے ہوئے درخت ہی نہیں جلے، وہ زمین بھی جل گئی. اور آج بھی وہ زمین یمن میں 70 مربع میل کا ٹکڑا کالا پڑا ہوا ہے. زمین بھی کالی ہو، زمین بھی جل گئی. آگ نہیں لگی ان کو، ایک ہوا چلی جس نے سارے درختوں کو بھی جلا دیا، زمین کو بھی جلا دیا. اور ابھی تک وہ جگہ محفوظ پڑی ہوئی ہے اور بتلاتی ہے کہ عمل بگڑنے پر اللہ تعالیٰ کیسے حالات کو بگاڑتا ہے. قوم شعیب کے کھنڈر آج بھی کھڑے. قوم لوط کی بستی کو اللہ نے الٹا کے زمین پہ مارا. اور بحیرہ مردار جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہ آج بھی وہاں پہاڑ الٹے نظر آتے ہیں، صاف طور پر الٹے پڑے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ کی حدود کو توڑا اور ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو. ساری قوموں کے اللہ نے کھنڈرات آج تک محفوظ رکھے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے فرمایا احی قلبک بالموعظہ ونوّرہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء وحذرہ وصولة الدہر وعارض علیہ اخبار الماضین وسر فی دیارہم وانظر فی آثارہم ثم اسأل این حلوا وین نزلوا فإنک ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ فإنک صرت فاحدہم فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. کہ بیٹا اپنے دل کو زندہ کر اللہ کے تذکروں سے اور اپنے دل کو نورانی بنا دنیا کی بے رغبتی سے، اور اپنے دل کو پھر قابو پا موت کی یاد سے، اور اپنے دل سے اقرار کروا کہ تجھے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اس میں جینا لگا. اور دنیا کے انقلاب سے دل کو ڈرا اور پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں اسے سنا اور ان کے کھنڈرات میں جا اور ان کھنڈروں سے پوچھ کہ تمہارے بنانے والے کہاں چلے گئے. اور اس میں بیت سے غور و فکر کر کہ یہاں جو آبادیاں تھیں وہ کہاں چلی گئیں، تو تجھ پر بات کھل جائے گی کہ وہ دنیا کا گھر چھوڑ کر ویرانے کے گھر میں جا بسے، اور ایک دن تو بھی اسی طرح اس کال کوٹری میں جا بسے گا. لہذا اے بیٹا دنیا بیچ کے آخرت کما لے، آخرت بیچ کے دنیا نہ کمانا. بئس العبد عبد یطلب الدنیا بالدین. برا انسان وہ ہے جو دنیا بناتا ہے آخرت کو بگاڑتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کا ایک دستور چل رہا ہے کہ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، اس کا فیصلہ انسان کے مال پہ نہیں ہوگا. ان قوموں کے قصوں سے اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے. فرعون کی سلطنت اس کو بچا نہ سکی، نمرود کی طاقت اسے بچا نہ سکی، قوم شعیب کی تجارتی منڈیوں نے بچا نہ سکی، قوم سمود کی صنعت و حرفت بچا نہ سکی. آج جو باطل دم دناتا پھرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی اس لیے آگے نکل گئے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے مسخر کیا اس لیے عزت پا گئے. میرے بھائیو، یہ اس وجہ سے ہے کہ آج مسلمان بے دین ہے، بے عمل ہے، اور ان کو دعوت دینے والا کوئی نہیں. اللہ کا کافر بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی سنت مسلمان کے لیے الگ ہے، کافر کے لیے الگ ہے. کافر کے لیے اللہ کی سنت ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. انہیں موت تک کی چھٹی ہے، کھائیں پیئیں مزے کریں. ذرنی والمکذبین قل النعمہ ومہلہم قلیلا. ان جھٹلانے والوں کو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں.
ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اللہ کی کافر کے بارے میں سنت ہے کہ کھلا چھوڑ دو، موت تک کی چھٹی دے دو. اور مسلمان کے بارے میں اللہ کی سنت ہے ان تابوا فانا طبیبہم وان لم یتوبوا فانا ان تابوا فانا لمبی حدیث ساری سنا دوں. اہل شکری اہل زیادتی، جو میرا شکر کرے گا اس کی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اہل ذکری اہل مجالستی، جو مجھے یاد کرے گا وہ میرا ہم نشین بن جائے، میرا ہم نشین بن جائے. اہل طاعتی اہل کرامتی، جو میری اطاعت کرے گا اس کی عزت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. اہل معصیتی لا اقنطهم من رحمتی، جو میرے نافرمان ہیں انہیں بھی مایوس نہیں کروں گا. ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کر لیں تو میں ان کا محبوب ہوں. اللہ کو توبہ سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. 100 سال کفر میں گزارے، ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ تجھے مان گیا معاف کر دے، پچھلے سب سے اللہ قلم کر دیتا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، خلا کو بھر دیں، آسمان تک چلے جائیں، اتنے گناہ تو پوری دنیا میں مل کر کرے تو نہیں بن سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ یوں اپنی رحمت کو بتلاتے ہیں. فرض کرو ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، خلا کو بھر دیا، آسمان تک چلے گئے. پھر اسے خیال آیا توبہ کروں، کچھ پانی سے کروں. پھر اسے خیال آیا میں توبہ کروں، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا. ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کریں میں ان کا محبوب ہوں. اور اذا تاب العبد، کیا حدیث میں آتا ہے جب آدمی توبہ کرتا ہے یعلق له القنادیل فی السماء، آسمان پہ روشنیاں کی جاتی ہیں جیسے شادی پہ روشنیاں کی جاتی ہیں. اللہ خوشی سے آسمانوں پہ قمقمیں جلواتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولا، آج ایک بندے کی اپنے مولا کے ساتھ صلح ہو. اللہ کو توبہ ایسی پسند. وہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے اعلان کروانے کی؟ اور اللہ اپنے بندے سے محبت اتنی کرتا ہے کہ سمندر میں جوش آتا ہے. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اے اللہ اجازت دے تیرے نافرمانوں کو نگل جاؤں، غرق کر دوں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں کروٹ بدل دوں، اوپر نیچے نیچے اوپر، کیا باقی بچے گا. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ان کو ہلاک کر دوں، ہم ان کو ہلاک کر دیں. فرشتے اوپر بیٹھے غصے میں آتے ہیں، زمین نیچے کروٹیں بدلتی ہے، سمندروں میں وہاں مد و جزر اٹھتا ہے ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر. لیکن اللہ ان ساری نافرمانیوں کو، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کا علم اتنا ہے، اس کا خبر اتنا ہے. زمین سے تو ہمارا کوئی لین دین نہیں، سمندروں سے ہمارا کوئی واسطہ ہے، وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق. جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ اتنے علم والا ہے کہ ان مخلوقات کے غصہ کو دیکھ کر بھی وہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشأنکم بہ، تم نے پیدا کیا ہے اسے ضرور پکڑو. ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میرے بندے اور میرے درمیان دخل مت دو. میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارا قبلتہ، کبھی تو توبہ کرے گا، شاید کبھی دن میں توبہ کرے گا، میں قبول کروں گا. ان اتانی لیلا قبلتہ، شاید کبھی رات کو توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. من اعظم منی جودا و کرما، میرے سے بڑا بھی کوئی سخی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتایا ان تابوا فانا طبیبہم، توبہ کرو میں انا حبیبہم، میں تمہارا حبیب ہوں. ان لم یتوبوا فانا طبیبہم، توبہ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارا طبیب ہوں، حکیم، ڈاکٹر. ابتلیہم بالمصائب، میں تم پر مصیبتیں لاؤں گا. لأطہرہم من المعائب، تاکہ تمہارے گناہوں کو پاک کرو. سلمان پر دنیا میں فتنے ٹوٹیں گے، قتل، لڑائیاں، بحث، ٹکراؤ، آپس کی توڑ، پریشانیاں. کافروں میں اتحاد ہوگا، مسلمانوں میں آگ ہی آگ. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ طبیب ہے، کہہ رہا ابتلیہم بالمصائب، میں تمہارے اوپر مصیبتیں لا رہا ہوں.
یا تو توبہ کرو گے تو سب پاک، تمہیں عزت دوں گا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان عمل کو ٹھیک کر لو، میں تمہیں عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دوں۔ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں تمہارا علاج کرتا ہوں، دنیا میں تم پر مصیبتیں لاتا ہوں۔ مسلمان مچھیرا، کافر ماہی گیر مچھلی پکڑنے والے، دونوں اپنی کشتیاں لے کر آئے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ کافر اپنا جال ڈالتا، اپنے بتوں کا نام لے کر ڈالتا تو سارا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، اور مسلمان بسم اللہ کر کے جال ڈالتا تو ایک مچھلی بھی اس میں نہ آتی۔ شام تک یہ ہوتا رہا، کافر جال ڈالے تو مچھلیوں سے بھر کے آئے، مسلمان ڈالے تو ایک بھی نہ آئے، وہ اللہ کا نام لے رہا، وہ بتوں کا نام لے رہا۔ شام کو جب آخری جال پھینکا تو مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آئی، اس کو جب نکالنے لگا تو وہ بھی پھسل کے سمندر میں چلی گئی۔ تو جو مسلمان کا فرشتہ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا، اے اللہ، یہ سارا دن تیرے غیر کو پکارتا رہا، تو نے اس کی مچھلی کو، اس کی کشتی کو مچھلیوں سے بھر دیا، اور یہ سارا دن تجھے پکارتا رہا، اس کے جال میں تو نے ایک پھنسائی وہ بھی نکال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تھوڑا سا کنارہ کھولا تو کافر کا ٹھکانہ دیکھو، کہ یہ مرنے کے بعد یہاں جائے گا، اور جنت کا تھوڑا کنارہ کھولا، کہ یہ دیکھو یہ مرنے کے بعد یہاں جائے گا۔ جب اس نے جہنم کو دیکھا اور جنت کو دیکھا تو کہنے لگا، تیری عزت کی قسم، اگر اس کافر کو ساری دنیا مل جائے پھر بھی کچھ نہ ملا، اور تیری عزت کی قسم، اگر اس مسلمان سے سب کچھ چھن جائے تو پھر بھی اس کا کچھ نہ چھنا، اگر یہ مر کے جنت میں جاتا۔ مسلمان کے لیے اللہ کا ضابطہ، اگر یہ توبہ نہیں کریں گے اور یہ ایمان کو نہیں سیکھیں گے، نمازوں کو قائم نہیں کریں گے، حلال رزق نہیں کھائیں گے، تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا، ٹکرا دے گا، اور ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا جو ان پر رحم نہیں کریں گے، اور کافر کو اللہ چھٹی دے دے موت تک۔ لیکن اگر کافر پر پکڑ لانی ہے تو اللہ کی سنت اور ہے، اللہ کی سنت دیکھو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَحْوٍ وَلَعِبٍ، میری امت جب شراب میں، زنا میں اور بدکاری میں ڈوب جائے گی تو ایک رات ایسی آئے گی کہ سوئیں گے انسان بن کے، فَيُصْبِحُوا قَدْ مُصِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، جب صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن کے اٹھیں گے۔ یہ بندر اور خنزیر کیوں بنیں گے؟ آگے آپ نے وجہ بتائی، استحلالہم المحارم، کہ یہ حرام کو حلال کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے، استحلالہم المحارم، حرام ایسے کریں گے جیسے حلال کیا جاتا ہے، اکلہم الربا، سود کھائیں گے، سود کھانے کی وجہ سے، شربہم الخمور، شرابیں پینے کی وجہ سے، واتخاذہم القینات، گانا بجانا سننے کی وجہ سے، لبسہم الحریر، مردوں کے ریشم پہننے کی وجہ سے، سونا اور ریشم، جب مردوں میں سونے اور ریشم کا رواج ہو گیا ہے، وقطیعتہم الرحم، اور بڑے چھوٹے کا اور خونی رشتوں کا پاک جب ختم کر دیں گے، ان 6 باتوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کی شکلوں کو بھی بدل دے گا۔ ابھی تو تھوڑا عذاب ہے آپس میں ٹکرانا، غیروں کا مسلط کرنا، مسلمان اگر قتل ہو جائے مظلوم ہو کر تو جنت میں چلا جاتا ہے، مسلمان کے تو مزے ہو گئے، اگر کوئی مسلمان مظلوم قتل ہو جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے، وہ قتل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور کافر کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کو دنیا میں پکڑوانا ہے کافر کو، تو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کافر کو پکڑوانا ہے تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ میں ان کو اس وقت پکڑتا ہوں جب ان کے پاس کسی دعوت دینے والے کو بھیجتا ہوں، وہ ان کو دعوت دیتا ہے، میری طرف بلاتا ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں، انکار کے بعد ان پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے اور پھر اللہ پاک ان کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، اللہ پاک اس وقت تک کافر کو بھی نہیں پکڑتا جب تک ان کو دعوت نہ دی جائے۔ تو آج پوری دنیا کے یہود و نصارہ پر ایٹم اور راکٹ سے پتہ نہیں پائی جا سکتی، ان کو دعوت دو، اللہ کی طرف بلائیں،
کہ تم ایمان لے آؤ اس پر، یا وہ ایمان پہ آئیں گے. ایمان پہ نہیں آئیں گے تو اللہ کی حجت ان پر پوری ہوگی. اللہ کی حجت پوری ہونے کے بعد اللہ پھر ان کی پکڑ کرے گا، اور اس کے پکڑنے کے انداز بے شمار، اس کی پکڑ کے راستے بے شمار، اس کے لشکر بے شمار. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت میں عزت کا معیار اللہ کا دین ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار اللہ کا دین ہے. دنیا اور آخرت میں چین اور سکون کا معیار اللہ کا دین ہے. دین کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، یہ جسم اللہ کے حکموں میں ڈھل جائے. آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، یہ پورے کا پورا. اللہ نے ایک حدیث میں جسم کے استعمال کو بتایا. یبن آدم جعلت لک عینین جعلت لهم الغطاء، اے بندے تجھے دو آنکھیں دی، اس پر پردے لگائے. فانظر بعینیک ما احللته لک، ان آنکھوں سے دیکھو جو حلال ہے. فان عرض لک ما حرمته علیک اطبق علیہم الغطاء، جب تیری آنکھوں کے سامنے کوئی غلط چیز آئے اور حرام شکل آئے، ناجائز صورت آئے، پردہ گرا لے. اطبق علیہم الغطاء، یہ پردہ گرا لے. بہت آسان ہے آنکھ بند کرنا. یہ پردہ لگایا، آنکھوں کو زنا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آنکھ کے زنا سے آگے شرمگاہ کا زنا وجود میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پردے کو گرا لے، یہ آنکھ کا دین بن گیا. جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، اور تجھے زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا. فانطق بلسانک ما احللته لک، زبان سے وہ بولو جو تیرے لیے جائز ہے. فان عرض علیک ما حرمته علیک، اور اگر تیری زبان پہ غلط بول آنے لگے، جھوٹ، گالی، غیبت، چولی، جب یہ آنے لگے، اغلق علیہ الباب، تو دروازہ بند کر لے. یہ زبان کا دین ہے. جعلت لک فرجا، تجھے شرمگاہ دی. وجعلت له سترا، اسے پردے میں رکھا. اتت فرجک ما احللته لک، اپنی شہوت کو وہاں پورا کر جہاں تیرے لیے حلال ہے. فإن عرض لك ما حرمته عليك، اگر تیرے سامنے زنا کی شکلیں زندہ ہو جائیں. ارخ علیک سترک، اپنے پردے کو گرا لے. یا ابن آدم لا تطیق غضبی ولا تتحمل سخطی، اے ابن آدم نہ تو میرے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، نہ تو میرے غصے کو برداشت کر سکتا ہے. دنیا میں تو نہیں کہوں گا کچھ، یہ نہیں کبھی پکڑ لیا، آنکھ نے غلط دیکھا اور آنکھ پھوٹ گئی، ہاتھ نے غلط پکڑا اور ہاتھ پھوٹ گیا، شہوت غلط جگہ استعمال ہوئی اور اللہ نے پکڑ لیا. نہیں نہیں، دنیا میں چھٹی ہے، موت پر پکڑ آتی ہے، اور موت کے بعد وہ سلسلہ چلتا اور کھلتا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، موت پر پتا چلے گا کہ گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار. اور میرے محترم بھائی اور دوستو، 1,24,000 نبیوں کی محنت تھی کہ دین پر آؤ. سارے نبی اس لیے آئے کہ دین پر آؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے زمانوں کے نبی بن کر آئے، سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے، تمام جنات کے نبی بن کر آئے، اور تمام انسانوں کے نبی بن کر آئے. اولین کے بھی نبی، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی. آخرین کے بھی نبی، بعثت الی الاسود والاحمر، بعد والوں کی بھی نبی، پہلوں کے بھی نبی، اولین کے بھی آخرین کے بھی. مستقبلہ شجر ولا حجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ. درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے منبر بنوایا اور پہلے کھجور کے تنے پہ خطبہ لگاتے تھے، خطبہ دیتے تھے ٹیک لگا کر. منبر بنا، آپ حجرے سے نکلے، منبر پہ قدم رکھا، تنے نے دیکھا کہ اللہ کا نبی مجھے چھوڑ کے منبر کے پاس چلا گیا. حن حنین العشار، تو وہ کھجور کا تنا ایسے زور سے رویا جیسے اونٹنی روتی ہے، گابھن اونٹنی، حاملہ اونٹنی جیسے روتی ہے. ایسے تنے کی چیخ کی آواز مسجد کے بیرونی دروازے تک سنائی دی گئی. آپ منبر سے اترے، اس کو گلے لگایا، پھر اس سے کہا اما ترضى ان تكون نخل الجنہ ويأكل منك اهلها، تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کا درخت بن جائے، جنتی تیرا پھل کھائیں. اس پر وہ خاموش ہوا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احفظنہ، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے،
اگر میں اسے گلے سے نہ لگاتا لم یزل باقیاً لافتراق رسول اللہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا۔ اللہ نے آپ کو ایسا کامل نبی بنایا، ایسا مکمل نبی بنایا۔ ایک بدو نے آپ کے سامنے گو، جو گو نہیں ہوتا جانور ہے جنگلی، ایک شکار کر کے لایا اور آپ کے سامنے اس کو پھینکا، کہنے گا یہ گو تجھے نبی مانے تو میں تجھے نبی مانوں گا ورنہ نہیں مانتا۔ آپ نے گو کو دیکھا اور اسے ارشاد فرمایا یا بب، بب عربی زبان میں گو کو کہتے، اس نے سر اٹھایا، مردہ مردہ نہیں یہ مری ہوئی۔ آپ نے کہا یا بب، اس نے سر اٹھایا، لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ، میں کہا لبیک میں حاضر، میری سعادت ہے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، یا زین من واف یوم القیامہ، ہے قیامت کے دن میں آنے والوں کو زینت بخشنے والے۔ ایسا عجیب خطاب دیا ہے جو کسی انسان نے بھی آپ کو نہیں دیا۔ وہ نے آپ زین من واف یوم القیامہ، قیامت میں آنے والوں کو مزین کرنے والے۔ فرمائیے، آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، فی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمین میں ہے، فی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں ہیں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں ہے، فی النار عقابہ، جس کا غضب جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، قد افلح من صدقک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، وقد خاب من کذبک، جو آپ کا انکار کرے گا ہلاک و برباد۔ مردار جانوروں پر بھی آپ کی نبوت، زندہ تو زندہ مردوں کو بھی پتا، مردوں کو بھی پتا۔ ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے اپنی گردن کو ڈال کے رونے لگا، فجرجرا، اور وہ بولا بلبلایا۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے پناہ دیجیے، میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اونٹوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہاں پناہ مل سکتی ہے۔ ایسا اللہ پاک نے نبی عطا فرمایا۔ جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی حضرت آمنہ نے آواز سنی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق اور مغرب میں پھراؤ تاکہ ساری دنیا اس بچے کے نام، شکل، صفات کو جان لے۔ وَأَعْطُوهُ خُلُقَ آدم وَمَعْرِفَةَ شِيث وَشُجَاعَةَ نوح وَخُلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتِسْلَامَ إِسْمَاعِيلَ وَفَصَاحَةَ صَالِحَ وَحِكْمَةَ لوط وَبُشْرَى إسحاق ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وقار إلياس ولحن داود وصبر أيوب وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام واغمسوه في أخلاق النبيين۔ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، صالح علیہ السلام کی حکمت، فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، اسحاق علیہ السلام کی رضا، اسحاق علیہ السلام کی رضا، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی استقامت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات لے کر پیدا ہوئے، اور ختم نبوت کی صفت لے کر پیدا ہوئے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دین کیا ہے؟ آپ کی ماننا، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، جس سے روکیں گے اس سے رکیں گے، آپ کے طرز میں ڈھلنا، آپ کی مان کے چلنا۔ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، اللہ نے محبوب بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل، موسیٰ علیہ السلام کلیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب۔ ایک آیت میں تینوں کا فرق نظر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، دعا مانگی، طلب کیا، اللہ نے طلب پہ کھولا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا الم نشرح لک صدرک،
اے میرے حبیب آپ کا تو میں نے بن مانگے ہی سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اے میرے حبیب تیرے بوجھ میں نے بن مانگے ہی اٹھا کے آسان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میرے بعد میں آنے والے میرا نام لیا کریں، میرا نام لیا کریں تاکہ میرا نام بھی زندہ رہے۔ دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ ہمیں نماز میں وہ درود سکھایا گیا جس میں ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے دعا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا نام بن مانگے ہی اونچا کر دیا، اور ایسا اونچا کیا ہے کہ آپ نے معراج پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ابراہیم تو خلیل ہوئے، موسیٰ کلیم ہوئے، عیسیٰ روح ہوئے، اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے احییت لعیسی الموتى، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اب یہ ایسا آپ کا نام ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام، میری توحید مکمل نہیں آپ کی رسالت کے بغیر۔ آدمی لا الہ الا اللہ تو کہے، آگے نہ کہے تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بہت سے گروہ ایسے ہیں، بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ایک طبقہ ایسا جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جن کے 36 کروڑ رب ہیں، ان میں بھی ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن وہ جہنم کا ایندھن ہے، کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے حبیب بنایا، موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی عرش کے اوپر سے، 40 دن ہوش نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب میرے قریب آ جائیے، اور السلام علیک ایھا النبی کا خطاب ہوا، اور اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن میں قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے میرے حبیب کی جان کی قسم، اپنے نبی کی جان کی قسم، ہاں آپ کی جان کی قسم، یہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں۔ ایک نہیں 2 قسمیں اٹھائیں، لعمرک تیری جان کی قسم، وقیلی ہی تیرے بول کی قسم، اپنے نبی کے بول کی بھی قسم کھائی ہے اور نبی کی جان کی بھی قسم کھائی ہے۔ جس کے بول کی اللہ قسم کھائے وہ بول کتنا سچا، اور جس کی جان کی اللہ قسم کھائے وہ جان کتنی قیمتی۔ تو میرے بھائیو اب دین کیا ہے؟ حضرت محمد اللہ کو ایک مان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلنا، آپ کے طریقے میں ڈھلنا، یہ تو ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ایک، احد، صمد۔ قریش کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ عربوں میں رواج تھا باپ دادا پردادا سارے نام ان کو یاد ہوتے، کہنے کہ اپنے رب کا بھی تو کوئی نسب نامہ بتاؤ کیا ہے؟ اللہ نے اس پر یہ سورۃ اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان سے کہو میرے رب کا نسب یہ ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، احد، واحد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، واجد، ماجد، اول، لیس قبلہ شیء، آخر، لیس بعدہ شیء، ظاہر، لیس فوقہ شیء، باطن، لیس دونہ شیء، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری اللہ کو ایک مانا بھائی، کرنے میں اکیلا،
دینے میں بھی اکیلا، پکڑنے میں بھی اکیلا، عطا میں بھی اکیلا، تخلیق میں بھی اکیلا، ہر چیز میں اس کو ایک مانا. اور اس کے آخری نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا. اب پورا دین ذمہ لگ گیا. کلمہ پڑھا، پورا دین ذمہ. عبادات بھی، نمازوں کو قائم کرنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا. رات کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے. آدھی رات کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے. جب لوگ سو رہے ہوں مصلی پہ ہو. جب مسواک کر کے آدمی تہجد کی نماز شروع کرتا ہے، آسمان سے فرشتہ ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیتا ہے، کہتا اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. اس لیے اپنے حبیب سے ہی فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کام سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آیا کرو. نماز اللہ سے مناجات ہے. آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. کیا حشر ہوا ہے نماز کے ساتھ. اور نماز 5 درجے ہیں نماز میں. پہلا درجہ ہے جو پڑھتا تو ہے پر وقت بے وقت، کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی مسجد میں پڑھ لی. یہ متحاون ہے، یہ تو مجرم ہے، اس کی تو ٹھکائی ہوگی. یہ اللہ کی نظر میں نمازی نہیں ہے. دوسرا وہ نمازی ہے جو باجماعت پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے. کبھی قضا ہو گئی جماعت تو الگ بات ہے، لیکن جماعت چھوڑتا نہیں، لیکن اپنے خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے. یہ معاقب ہے. اس کو جہنم کی سزا تو نہیں ہے، لیکن پکڑ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے. تو تجھے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ کھڑا اللہ کے سامنے سوچ رہا کاروبار اور بیوی کو. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے 40 برس کی جدائی ڈالی. 40 برس یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. اور یہ مصر فلسطین کے قریب 1 ہفتے کی مسافت. حکم نہیں دیا کہ بتا دو باپ کو کہ میں موجود ہوں، غم نہ کر، رو نہیں. 40 سال کے بعد ملایا، پھر فرمایا بتاؤں کیوں جدا کیا تھا. کہا جی کیوں کیا تھا. کہا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر بچہ تھا، معصوم لیٹا ہوا سو رہا تھا، یہ رونے لگا، تیرا خیال مجھ سے ہٹ کے یوسف کی طرف چلا گیا، اس پر جدا کیا. اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اسے یہ بھی نہیں ہوش کہ کہاں کھڑا ہوں. یہ دوسرے درجے کا نمازی، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. پہلے درجے کا تو نمازی ہی نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، لیکن اس سے ضرور بہتر ہے جو نماز بالکل نہیں پڑھتا. تو نماز نہ پڑھنے کا عذاب تو نہیں ہوگا نا. دوسرے درجے کا نمازی ڈانٹ ڈپٹ. تیسرے درجے کا نمازی کہ نماز پڑھتے ہوئے کوشش بھی کرتا ہے کہ خیالات کو پاک کر کے اللہ کو سوچوں، اللہ کو سوچوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. کبھی خیال غالب، کبھی دھیان غالب، کبھی خیال غالب، کبھی دھیان غالب. اس کو معافی ہو جائے گی. اس کو معفون عنہ کہا گیا ہے کہ اس کو معافی مل جائے گی. اچھا کوئی نہیں، کوشش تو کی. چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا سے نکل جاتا ہے اور اس کو کوئی خیال نہیں آتا. یہ اللہ کی نظر میں نمازی ہے. یہاں سے نمازی کی ابتدا ہے. یہ معذور ہے. اسے نماز کا اجر، اس کی نماز اس کی زندگی کو بدل دے. پہلے 3 آدمیوں کی نماز ان کی زندگی کو نہیں بدلے گی. وہ بددیانتی بھی کریں گے، رشوت بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے، سود بھی کھائیں گے. لیکن جو چوتھے درجے پر پہنچ گیا نماز کے، اس کی نماز اس سے ہر برائی سے نکال کر وہ ایمان کی چوٹیوں پہ لے جائے گی. اور 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جس کی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. تو نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے ہوش ہی نہیں میں کہا. جیسے ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے، بیوی انتظار میں، لمبا سفر، بیوی کو بھی شوق، خاوند کو بھی شوق، اور گھر میں تنہائی بھی ہے. کہنے کے 2 نفل پڑھ لوں. اللہ اکبر. عشاء کے بعد اللہ اکبر. فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں ختم ہوئے. جب سلام پھیرا تو بیوی نے گلا کیا، اللہ کے بندے سفر کی جدائی کر اندر ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی جدائی امالنا من کا نصیب، میرا حق کوئی نہیں تھا. کہنے لگے نصیب تو میں بھول گیا. اللہ کے بندے کیسے بھول گیا؟ میں اور تو اور تیسرا ہے ہی کوئی نہیں. کس بات پر بھولا؟ کس نے بلایا؟ کہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آیا تو میں جنت اور جہنم میرے سامنے ایسی کھلی ہے کہ مجھے سب کچھ بھول گیا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ کلمے کی بات کر رہا ہوں. کلمے سے ایمان ملا.
کلمے سے نماز ملی ہے. کلمے نے ہی بتایا کہ آپ ایمانی زندگی کو سیکھو, علماء سے پوچھ کر چلو, حلال حرام کی تمیز کر کے سیکھو, تجارت کو سیکھ کے, زراعت کو سیکھ کے, حکومت کو سیکھ کے چلو, بڑے چھوٹوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلو. یہ کلمے نے ذمہ لگایا. اور میرے بھائیوں, آگے ایک جملہ ایسا ہے لا نبی بعدہ, کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر یہ کلمے سے نکل جائے تو سارا کلمہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے. یہ کلمے کا چوتھا جز ہے, کلمے کے الفاظ کا نہیں, کلمے کے معنی کا چوتھا جز ہے. اس کلمے میں 4 جز ہیں, 2 نفی ہیں, 2 اثبات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہاں تک تو کلمے کے الفاظ ہیں. چوتھا نفی لا نبی بعدہ, یہ لا نبی بعدہ لفظوں میں نہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر, جیسے جسم میں روح, لا نبی بعدہ محمد الرسول اللہ کے اندر ہے, نکل جائے تو سارا کلمہ بیکار ہو جاتا ہے. جسم میں سے روح نکل جائے جسم بیکار, اور کلمے میں سے لا نبی بعدہ نکل جائے تو سارا کلمہ بیکار ہو جاتا ہے. کلمے کی وجہ سے تو دین ذمہ لگا ہے. دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. دین کے بغیر ساری دنیا کے بادشاہوں کی, صدر کی, وزیروں کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. اس لیے ادنا درجے کا مسلمان جو بالکل گرا پڑا ہے, یہ بھی ساری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اور یہ ادنا درجے کا مسلمان جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. متقی پرہیزگار سارے مر جائیں لیکن یہ بھی زندہ رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. جب آدھا وہ نکل جائے تو سارا کلمہ بیکار ہو جاتا ہے. جسم میں سے روح نکل جائے جسم بیکار, اور کلمے میں سے لا نبی بعدہ نکل جائے تو سارا کلمہ بیکار ہو جاتا ہے. کلمے کی وجہ سے تو دین ذمہ لگا ہے. دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. دین کے بغیر ساری دنیا کے بادشاہوں کی, صدر کی, وزیروں کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. اس لیے ادنا درجے کا مسلمان جو بالکل گرا پڑا ہے, یہ بھی ساری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اور یہ ادنا درجے کا مسلمان جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. متقی پرہیزگار سارے مر جائیں لیکن یہ بھی زندہ رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. سارا یورپ, سارا امریکہ, سارا افریقہ مسلمانوں کی برکت سے کھا رہا ہے. یہ ہیں تو ان کو مل رہا ہے. مسلمان مر جائیں تو ساری دنیا کے کافروں کو اللہ ایک دن میں اڑا کے رکھ دے, ایک دن میں اللہ اٹھا کے پھینک دے. قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. قیامت میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان 40 برس پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. سارے مسلمان مر جائیں گے. قیامت صرف کافروں پر آئے گی, صرف کافروں پر. ایک کلمہ گو وہ اسرافیل کے نفخے کو نہیں سنے گا. اللہ کو مسلمان اتنا محبوب ہے, حالانکہ وہ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو نہ نماز پڑھتے ہوں گے, نہ روزہ رکھتے ہوں گے, نہ انہیں پتا ہوگا کہ اسلام کیا ہے. اتنا کہیں گے ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, بس. اس پر اللہ ان کی حفاظت کرے گا. آگے ہم نے جو کہا ہے نا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ عقیدہ ہمارے ذمے اس تبلیغ کے کام کی ذمہ داری کو لگاتا ہے. نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں اسلام کا پہنچانا, ساری دنیا میں دعوت کے پیغام کو پہنچانا, یہ میرے بھائیوں اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہے. یہ ایسا فرض کفایہ نہیں ہے کہ 150 کے ادا کرنے سے ادا ہو گیا. یہ نماز جنازہ کی طرح فرض کفایہ نہیں ہے کہ 4 آدمی چلے گئے تو باقی سب سے ادا ہو گیا. ہر ایک کی کفایت اس کے اعتبار سے. کفایت کا مطلب ہے کافی ہونا. ایک آدمی 1 روٹی کھانے پر ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کی کفایت 1 روٹی سے ہے. ایک آدمی 2 روٹیوں سے اس کی کفایت ہوتی ہے, ایک آدمی 10 روٹیوں پہ جا کے اس کی کفایت ہوتی ہے. ہر ایک کی کفایت اس کے اعتبار سے. ایک نے 1 گلاس پانی پیا کافی ہو گیا, ایک کو 5 گلاس پانی پینے پر جا کر پیاس بجھتی ہے. ہر ایک کی کفایت الگ الگ ہے. اعتکاف سنت کفایہ ہے. اعتکاف اگر بستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک آدمی جا کے جنازے پر کھڑا ہو جائے کہ جی اعتکاف بھی تو ایک آدمی کے جانے سے ادا ہو جاتا ہے, میں ایک آ گیا ہوں سب کی طرف سے ادا ہو گیا,
تو ہم کہیں گے نہیں، جنازے کے لیے کم از کم اتنے آدمی چاہیے جو اس کو اٹھا سکیں، لے جا سکیں اور دفن کر سکیں. اگر اتنے اکٹھے نہیں ہوتے تو ساری بستی مجرم ہے. ختم نبوت کی وجہ سے دعوت مسلمانوں کے ذمہ لگی ہے. یہ کب تک، اس کی کفایت کیا ہے؟ اتنا طبقہ جب تک وجود میں نہیں آتا کہ جو محنت کر کے ہر گھر میں کلمے کی بات پہنچا دے، باطل مغلوب ہو جائے، حق غالب ہو جائے، اکثریت خیر پر آ جائے. جب تک اتنا طبقہ کام کرنے والا وجود میں نہیں آتا، سب پر اس کا فرض ہے. فرض کفایہ تو فرض عین سے بھی زیادہ سخت ہے. فرض عین کا تو جو تارک ہے وہ خود مجرم ہوگا، لیکن فرض کفایہ اگر چھوٹ گیا تو سارے مجرم ہو جائیں گے. اور دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اور میرے بھائیو، صحابہ جو نکلے تو وہ قتال تو ضمن میں تھا، قتل کرنا دعوت کے بغیر حرام ہے. صحابہ نے ایک بستی پہ حملہ کر دیا اور ان کے قیدی بنا لیے، حضور کی خدمت میں پیش کیے. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی. آپ نے فرمایا جاؤ ان کو ان کے جگہ پر واپس لوٹا کے آؤ. انہیں کو واپس بھیجا، انہیں کے ہاتھ جاؤ واپس ان کو لوٹا کے آؤ. سمرقند کا شہر مسلمانوں نے فتح کیا، ان کو دعوت نہیں دی. 10 سال کے بعد سمرقند کے لوگوں کا وفد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا کہ آپ کی فوج نے شہر فتح کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، لیکن دعوت نہیں دی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحقیق کی، پتہ چلا بات ایسے ہی ہے. فوراً خط لکھا کہ شہر چھوڑ کے نکل جاؤ سارے مسلمان، اور انہیں نکل کے دوبارہ دعوت دو. اگر مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے قتال کرو. تو لڑنا بھڑنا بھی تبلیغ کی وجہ سے ہے. تبلیغ نہ کریں تو لڑنا بھڑنا تو ویسے ہی جرم ہے. ایسے جا کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دو. یہ قتل کرنا تو ویسے ہی حرام ہے. پہلے انہیں دعوت دو، وہ دعوت نہ مانے جزیہ دو، جزیہ نہ مانے پھر ان سے لڑائی کرو. تو میرے بھائیو، قتال تو تھا ہی تبلیغ کی وجہ. تبلیغ نہ ہو تو قتال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. مسلمان نبی کوئی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، نبی تو لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آتا ہے. حضرت حکم بن کیسان ایک صحابی ہیں، یمامہ کے سردار. آپ نے اس کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دی. پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا. پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا. حضرت عمر کہنے لگے یہ نہیں ایمان لائے گا، مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی، دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ بیچارہ جہنم میں چلا جاتا. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ نے اس ختم نبوت کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کلمے کا پیغام پہنچانا آپ کے بھی ذمہ لگایا، ہمارے بھی ذمہ لگایا. تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے کہ بھائی جو اس کے ممبر ہیں وہ تو یہ کام کریں گے، باقی چھٹی کریں گے. ہر ختم نبوت کا ماننے والا تبلیغ والا ہے، وہ مانے یا نہ مانے. تبلیغ کا کام اس کے ذمہ اوپر سے آ رہا ہے، ہماری طرف سے نہیں آ رہا، اوپر سے آ رہا ہے. نام لکھانے سے ذمہ نہیں ہو رہا، اوپر سے ذمہ ہو رہا ہے. کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے. حدیث متواتر کا درجہ قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے. حدیث متواتر کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ہر میرا امتی غائبین تک میری بات کو. الف لام ہے شاہد کے اوپر، الف لام استغراق کے لیے. تمام میری امت کے افراد، اتنا طبقہ جب تک کہ وہ کافی نہ ہو جائے کفر کے لیے، جب تک اتنا طبقہ وجود میں نہیں آتا، سب کے ذمے ہے. جب کوئی عمل مٹ جاتا ہے اس عمل کا علم بھی مٹ جاتا ہے. جب کوئی عمل مٹ جاتا ہے اس عمل کا علم بھی مٹ جاتا ہے. اس دعوت کو مٹے ہوئے تو 1000 سال ہو گئے، اس کا علم بھی مٹا ہوا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، کہاں اس کا درجہ ہے، باقی احکام کا کیا درجہ ہے. یہ درجہ مندی تو آج کوئی نہیں بتا سکتا. اس پر کیا کیا قربانیاں کی ہیں صحابہ نے، اور کن کن گھاٹیوں سے گزر کر اس کلمے کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے. ان کے دماغ خراب تھے جو گھروں کو چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عاتکہ سے شادی کی، بڑی خوبصورت عورت تھی، شاعرہ. ان کی محبت میں جانا چھوڑ دیا. جو آپ کے زمانے میں جماعتیں نکلتی تھی دعوت دینے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے،
جانا چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق باپ ہیں, کہا بیٹا تو کیا کرتا ہے, جاتا کیوں نہیں؟ بیوی کی محبت میں گرفتار, 2-3 دفعہ سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا, طلاق دلوا دی. ابوبکر صدیق جیسا شفیق باپ اپنے بیٹے کا گھر اجڑوا دے, کا طلاق دے دو. کیا جرم کیا ہے؟ نماز چھوڑی ہے, روزہ چھوڑا ہے, ذکر و تلاوت کو چھوڑا ہے, یہ علم کی مجلسوں کو چھوڑا ہے, دعوت کو چھوڑا ہے, طلاق دلوا دی. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا. جرم کیا کیا ہے؟ دعوت نہیں دے رہا. 3 صحابی بدری تبوک کی لڑائی میں آپ نے کہا نکلو سارے, 30,000 کا لشکر نکل گیا, 30,000 کا. اگر یہ 3 نہ جاتے تو کفایت نہیں تھی. کتنی کفایت ہو چکی ہے کہ 30,000 جا چکے ہیں, یہ 3 نہ بھی جاتے تو کیا تھا. اور یہ تینوں میں سے 2 تو بالکل بوڑھے تھے, 1 نوجوان تھے, لیکن ان تینوں کے ساتھ 50 دن بائیکاٹ کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. اگر وہ فرض کفایہ کا یہ مطلب سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں تو ان پر کتاب کیوں آیا, ان کی پکڑ کیوں آ رہی, کیوں اللہ نے کہا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے؟ میرے بھائیوں, ہمارے اندر سے دین کے مٹنے کا درد نکل گیا ہے اور انسانیت کے جہنم میں جانے کا درد نکل گیا ہے کہ کتنی مخلوق کی مخلوق ہے جو جہنم میں جا رہی. ہم تو سب کا درد و غم لے کر چلتے ہیں. یہ نہیں کہ تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, نہیں نہیں, یہ تو یہودیوں کا مقول ہے, تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. ہمارے لیے تو ہے کنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہم تو ساری انسانیت کے لیے روتے ہیں. اب کمائی کا ہی غم چھایا ہوا ہے, کماتے کماتے پیسہ پیسہ. میرے بھائیوں, زندگی کی اقدار کو بدل کے رکھ دیا پیسے. اس ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو یہ نبیوں والا کام دیا ہے. پھرو میرے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرو. مدینہ منورہ کی بستی سے کلمہ نکلا اور 90 سال کے اندر ملتان, دیپال پور اور کشمیر تک محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے جو لشکر ہیں وہ دیپال پور اور کشمیر تک پہنچے. 90 سال کے اندر اندر یہ کلمہ آیا ہے. اور محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے. حجاج نے اپنی بیٹی جی تھی نکاح میں, 4 مہینے بعد سندھ بھیج دیا. 2.5 برس یہاں گزرے اور پھر شہید کر دیے گئے. 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی شکل نہیں دیکھی. محمد ابن قاسم کا تو گھر اجڑا پر پورے سندھ کو کلمہ نصیب ہو گیا. اب کوئی کہے گا محمد ابن قاسم کو کہ حقوق العباد ادا نہیں کیے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے گھر وار کو ابا گاؤں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں 20 بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے. میں کہا کرتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تو تم پڑھتے نہیں, اور جہاں لکھا ہوا نہیں وہاں پڑھتے رہتے, تو تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے جہاں 20 بچے چھوڑ کے جانا لکھا ہوا ہے وہاں کوئی پڑھتا ہی نہیں. اپنے مطلب کی حدیث ہر کوئی لیے پھرتا ہے. آپ نے ایک صحابی سے کہہ دیا ماں باپ کی خدمت کر. اب اسی کو سارے بیان کر رہے ہیں کہ جی ماں باپ کی خدمت کرو, یہی سب سے بڑا جہاد ہے. تو آپ نے ابوبکر کو کیوں نہیں کہا, وہ جن کا باپ اتنا بوڑھا تھا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے فرمایا اس کو کیوں بلایا, میں خود اس کے گھر چل کے جاتا, اتنے ضعیف سے. ان کو کیوں نہیں کہا کہ باپ کی خدمت کر؟ ایک حدیث کبھی قانون نہیں بنا کرتی. قانون بننے کے لیے ساری احادیث کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہر آدمی کی نوعیت الگ ہے. کس حالات میں اس سے کہا کہ تم ماں باپ کے پاس رہ, وہ اس کے ساتھ خاص نوعیت تھی. حالات کے بدلنے سے لفظ ایک ہوتا ہے, معنی بدل جاتا ہے. میں نے کہا اب دیکھو میں اب پانی مانگ رہا ہوں تو مجھے گلاس میں دے رہے ہیں. اگر میں وہاں بیت الخلا پر چلا جاؤں, میں کہوں پانی دو, تو اب گلاس میں لائیں گے, اب لوٹے میں لائیں گے. اب میں وہاں چلا جاؤں غسل خانے, میں کہوں پانی لاؤ, تو اب لوٹے میں لائیں گے, اب بالٹی میں لائیں گے. لفظ ایک ہے, مطلب بدل گیا. جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل گیا. جب یہاں مانگ رہا ہوں تو گلاس میں دے رہے ہیں, بیت الخلا پر مانگوں گا تو لوٹے میں دیں گے, اور غسل خانے پر مانگوں گا تو بالٹی میں دیں گے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ لفظ ایک معنی بدل گیا, شکل بدل گئی. اللہ کے نبی کی جو بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس شخص کو بھی سمجھنا پڑے گا جس سے بات کی جا رہی, پھر اس ماحول کو سمجھنا پڑے گا جس ماحول میں بات کی جا رہی, پھر ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جن لوگوں سے آپ بات فرما رہے ہیں. پھر یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں,
میں تو اللہ کے دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، تو میں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو، یہی بڑا دین ہے، لہذا میرے لیے تو یہ دلیل ہی نہیں۔ اپنے تم پر بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، یہ حدیث میرے لیے دلیل نہیں، یہ حدیث اس کے لیے ہے جس نے شادی سے انکار کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات، اور ایک نے شادی کی تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، اور جو بیوی کو چھوڑے ہی نہیں وہ بھی کہتے ہیں میرے اوپر میری بیوی کا حق ہے، 50 برس سے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اب بھی کہتا ہے میرے اوپر میری بیوی کا حق ہے۔ جو گھر کو چھوڑتا ہی نہیں وہ کہتا ہے میرے اوپر میری اولاد کا حق ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کا کلی انکار کر دیا، انہیں کہا بھائی بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، گھر کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، لیکن جو ہے ہی 50 برس سے اسی چکر میں، اس کے لیے دوسری حدیثیں ہیں، یہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، کس کے؟ حضرت فاطمہ کے، سب سے محبوب بیٹی کے داماد ہیں، اور اتنی دفعہ حضرت حسن اور حسین کی بھوک کی شدت سے آپ ان کا رونا سنتے تھے اور ان کے منہ میں جا کے زبان دیتے تھے جس کو چوس کر ان کی بھوک مٹتی تھی، لیکن آپ نے کسی حضرت علی پہ مقدمہ قائم نہیں کیا کہ تم میری بیٹی کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑے کام میں لگا ہوا ہے اور اس میں یہ فاقے آتے ہی رہتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے پیٹ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں دین کا پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اس لیے ہم پر اس کام کی سمجھ نہیں کھل رہی، اس کی فہم نہیں کھل رہی۔ ہم مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں ایک گھر کا ذمہ دار بن کر، مفتی صاحب میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، میرے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب ویسے ہی بتائیں گے جیسے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ یوں پوچھو کہ میں نبی کا امتی ہوں اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کا ذمہ دار ہوں، میرے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اب مسئلہ اور آئے گا۔ ایک آدمی شہری ہے، اس کے لیے شریعت اور ہے، اور ایک آدمی فوج کا سپاہی بن جاتا ہے، اس کے لیے شریعت اور ہے۔ وہ 20 بچوں کو چھوڑ کے محاذ پہ کھڑا ہوا ہے اور توپوں کی گھن گرج اور گولوں کی بارش، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے وہاں کھڑا ہوا ہے، ابھی مرا ابھی مرا۔ کوئی نہیں کہتا 20 بچوں کو یتیم چھوڑ کے چلا گیا، کوئی نہیں کہتا 20 بچوں کو بے سہارا چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تیرے 20 بچے پیچھے تیرے بغیر بے آسرا ہو جائیں گے، تیرے بغیر برباد ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ایک گھر برباد ہوگا اور کروڑوں گھر بچ جائیں گے، سودا سستا ہے۔ اگر میں بھی اپنا گھر بچانے دوڑ گیا تو پورے ملک کے گھر بے گھر ہو جائیں گے، اور اگر میرا گھر بے گھر ہو گیا اور سارے ملک کے گھر بچ گئے تو سستا سودا ہے۔ اور اگر وہ مر جائے تو اسے کوئی نہیں کہتا مرا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو مرا ہوا کہو ہی نہیں، یہ تو زندہ ہیں، زندہ شہید۔ معصوم بچے چھوڑ دیے، جوان بیوی کو بیوہ کر کے مر گیا، اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی؟ بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے چلا گیا، اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شہید ہے، زندہ ہے، کیوں؟ کا میرے دین پہ مرا ہے۔ اگر آدمی بیمار ہو جائے نا تو 20 بچوں کا حق پاکٹ ہو جاتا ہے، کہتا پہلے اپنی بیماری کا علاج کرو، پھر 20 بچوں کو دیکھو، پھر ماں باپ کو دیکھو۔ جان کا حق پہلے ہے، یاد رکھنا، جان کا حق پہلے ہے، بیوی بچے ماں باپ کا حق بعد میں ہے۔ پہلے جان کا حق ہے، پھر ماں باپ بیوی بچوں کا حق ہے۔ جان ہے تو سارے حقوق ہیں، جان نہ رہی تو حقوق کہاں رہے؟ اور اس جان پر اللہ کے نبی کا جان سے بھی زیادہ حق ہے۔ ماں باپ کہے نا آگ میں چھلانگ لگاؤ، اور چھلانگ لگا دی تو جہنمی ہے، اور اللہ کا نبی کہے آگ میں چھلانگ لگاؤ تو آگ میں چھلانگ لگا دی تو جنتی ہے۔ ماں باپ کے کہنے پہ کودے گا تو خودکشی ہے، اور نبی کے کہنے پر کودے گا تو شہادت ہے۔ اس لیے میدان جہاد میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو اگر بچھو نظر آ جائے نا تو نماز توڑنے کی اجازت ہے، نماز توڑ دو، جان بچاؤ۔ سانپ نظر آ جائے تو نماز توڑ دو، بھاگ جاؤ، یا اس کو مارو یا بھاگ جاؤ۔
لیکن اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے دعوت دی، وہ نہیں مانے، قتال کیا. اگر قتال کرتے ہوئے نظر آیا کہ شکست ہو گئی ہے، اب جان بچاؤ، تو اب جان بچا کے بھاگنے کی اجازت نہیں. ان کا پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگے اور مر گئے تو حرام موت مرو گے. کیوں کہ یہ نبی کے حقوق میں سے ہے، اب مر جاؤ. شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے جب پرتھوی راج سے تراوڑی کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی تو اس کے پاس 12,000 فوج تھی. لڑائی کے لیے نکلا ہی نہیں تھا. سامنے 1,00,000 ہندو مسلح راجپوت سارے. شکست ہو گئی. یہ 600 آدمیوں کے ساتھ ڈٹا رہا اور اس کے دائیں بائیں اس کے جان سار منت کر رہے کہ واپس چلیں واپس چلیں، اب موت ہی موت ہے. کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اگر واپس جاتا وہ مارا گیا. آخر لڑتے 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 وہ رائے پہ تھوڑا پرتھوی راج کا بھائی تھا، اس نے اس کو تلوار ماری تو کندھے پہ لگی تو گر گیا. اور گرنے پر پیچھے سے ترک سپاہی نے چھلانگ لگایا اس کے گھوڑے پر اور اس کو سنبھال لیا اور ایک ہاتھ سے اس کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے لڑتا ہوا راستہ بنا کر بے ہوشی کی حالت میں اس کو لے کے واپس لوٹا ہے. وہ جب تک ہوش میں رہا ہے وہ آگے بڑھتا رہا ہے. ان کا اب جان بچانے کا حکم نہیں ہے، اب تو مر جانے کا حکم ہے. میرے بھائیو، اس امت کی ذمہ داری فوجی سے بھی زیادہ ہے. فوج کا سپاہی تو لوگوں کی دنیا بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے اور یہ امت لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی پیش کرتے ہیں. اور یہ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو یہ کام ملا ہے. اس لیے صحابہ جو بخشائے تھے 90 برس میں پھیلے ہیں. 5 صحابہ کی قبریں پنجگور میں ہیں. امامہ کی رضی اللہ عنہ کی قبر اصفہان میں ہے. نعمان ابن مقرن کی قبر نہامن میں ہے. عمر ابن مادی کرب کی قبر نہامن ایران میں. برا ابن مالک کی قبر تستر میں. عتبہ بن غزوان کی قبر بصرہ میں. عبد الرحمن بن سمرہ کی قبر خراسان میں. ابو رافع غفاری کی قبر بصرہ میں. ابو رویفہ رضی اللہ عنہ کی قبر لیبیا میں. عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں. ابو زمع کی قبر تونس میں. ابو لبابہ انصاری کی قبر تیونس میں. عبد الرحمن بن عباس کی قبر شمالی افریقہ میں. معبد بن عباس کی قبر تیونس میں. اور عبد الرحمن الغافقی کی قبر فرانس میں پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف. اسد بن فرات کی قبر سسلی، اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ سسلی میں. ابو ایوب انصاری کی قبر استنبول میں. ابو طلحہ انصاری کی قبر بحیرہ روم. ربیع بن زیاد الحارثی کی قبر سجستان میں. اور قتیبہ بن مسلم باہلی کی قبر فرغانہ میں، یہ ترکستان کے. عبد الرحمن قسم ابن عباس کی قبر سمرقند ترکستان. یہ سب صحابہ ہیں کہ جو مدینے سے نکلے ہیں اور اپنی قبروں کو دنیا کے کناروں پہ بناتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا میں کلمہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ان کی بیویاں بھی چھوٹ رہی ہیں، ان کے بچے بھی چھوٹ رہے ہیں. عبداللہ جعفر ابن ابی طالب کی قبر موتا میں. زید ابن حارثہ کی قبر موتا میں. عبداللہ ابن رواحہ کی قبر موتا میں. خالد بن ولید حمص میں. مقداد ابو قرطافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لبنان میں. اور ابو درداء کی قبر شام میں. بلال کی قبر شام میں. سلمان فارسی کی قبر مدائن میں. حذیفہ یمان کی قبر مدائن میں. انس رضی اللہ عنہ کی قبر بصرہ میں. 70 صحابہ کوفے میں دفن ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں. ان کی قبروں میں غور کرو کہ یہ دنیا سے تاجر بن کے نہیں نکلے. عبید اللہ بن عباس کی قبر یمن میں. فضل بن عباس کی قبر شام میں. سہیل بن عمر کی قبر شام میں. حارث بن ہشام کی قبر شام میں. درار بن ازور کی قبر اردن میں. شرابیل بن حسنہ کی قبر اردن میں. عامر بن ابی وقاص کی قبر اردن میں. ابو عبیدہ بن جراح کی قبر اردن میں. یہ سب ایک لائن میں سوئے ہوئے ہیں. ان سب کی قبروں پہ میں گیا ہوں. معاذ بن جبل کی قبر اردن میں، جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا. مدینے کا مفتی اور اردن کی پہاڑی پہ سویا ہوا ہے. اور اپنا بیٹا عبد الرحمن ابن معاذ، اس کی قبر بھی ساتھ ہے. گھروں کو چھوڑا اور یہ ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے کہ دنیا میں دین پھیلا دو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنا دو. یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے.
تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگایا. اس پر اللہ نے اس امتوں کو نبیوں کی شان عطا فرمائی ہے. قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو ان کے چہروں کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مؤمنین یہ ایمان والے ہیں، مخلصین، موحدین، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، امتا وسطا، ہم رعاة الشمس والقمر. یہ سورج چاند کے نظام کو سمجھتے ہیں تاکہ نمازوں کے اوقات کو دیکھ سکیں. طوبی لتلک الوجوہ، یہ چہرے مبارک، والارواح، یہ روح مبارک، التی اخلصت لی، جو میرے لیے خالص ہو گئے. الہمہم التسبیح والتحمید فی مساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومثواہم. ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے دلوں میں اپنی یاد کو اگاڑ دوں گا. جو اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کریں گے، چلتے پھرتے مجھے یاد کریں گے. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی. ان کی نماز میں صفیں ایسے ہوں گی جیسے میرے عرش کے گرد فرشتوں کی صفیں. یصلون لی قیاما وقعودا ورکعا وسجدا. یہ میرے لیے کبھی رکوع کریں گے، کبھی سجدے کریں گے، کبھی قیام میں ہوں گے، کبھی قعدے میں ہوں گے. یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا. اور یہ میرے راستے میں نکلیں گے میرے کلمے کو پھیلانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں. وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِي صُفُوفًا وَزُحُوفًا. اور یہ میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کریں گے صفیں بنا کر، پروں کے پرے، جماعتوں کی جماعتیں. ہم اولیائی، یہ میرے دوست، وانصاری، یہ میرے مددگار. انتقم بہم، میں ان کے ذریعے سے انتقام لوں گا. من اعدائی، اپنے دشمنوں سے. کون؟ عبدت الاوثان، جو بتوں کے پجاری، ان کے ذریعے سے میں ان سے انتقام لوں گا. اختم بکتابہم الکتب، ان کی کتاب پر کتابیں ختم. وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر شریعتیں ختم. وبدینہم الادیان، ان کے دینوں پر دین ختم. فمن ادرکہم، جس نے اس امت کو دیکھا، فلم یؤمن بکتابہم، ان کی کتاب سے ایمان نہ لایا. ولم يدخل فی دینہم وشریعتہم، اور ان کی شریعت کو قبول نہ کیا. هو لیس منی انا منہ بری، وہ مجھ سے نہیں میں اس سے بری ہوں. اجعلہم امتا وسطا، میں ان کو اعتدال کی امت بناؤں گا. شہداء علی الناس، میں ان کو لوگوں پہ گواہ بناؤں گا. اذا تنازعوا اذا غضبوا فحللونی، جب ان کو غصہ آئے گا تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں گے. اذا تنازعوا فسبحونی، جب اختلاف ہوگا تو سبحان اللہ پڑھیں گے. یطہرن الوجوہ والاطراف، یہ وضو کے لیے ہاتھ بھی دھوئیں گے، چہرہ بھی دھوئیں گے. یشدون الثیاب الی الانصاف، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا باندھیں گے. یہ امت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ امت اپنی شلوار اور اپنے تہمت کو، پاجامے کو ٹخنوں سے اونچا باندھتی ہے. یہ نہیں کہ ٹخنوں سے نیچے تک گھسٹتی جا رہی ہو شلوار. اب تو دینداروں کو بھی ہوش نہیں ہے اور بیچارے اوروں سے کیا کہنے. امت کی نشانیوں میں ہے کہ ٹخنے ننگے رکھیں گے. توبہ، ان کے لیے توبہ ہے جو اس امت کو دیکھے گا اور ان پر ایمان لائے گا. سب سے پہلے جنت میں یہ امت داخل ہوگی اور اللہ کی سب سے محبوب ترین امت. اور آپ نے فرمایا اذا بلغ عبدی 40 سنۃ، جب یہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، آفیتہ من بلایا الثلاث، اللہ کہتا ہے 3 باتوں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام اور برد. عام طور پر 40 سال کے بعد اللہ ان بیماریوں سے نکال دیتا ہے. اذا بلغ 50 سنۃ، جب یہ 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو حاسبتہ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کا حساب آسان کر دو. اذا بلغ 60 سنۃ، جب یہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، حببت الیہ الانابہ، اللہ اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. اذا بلغ 70 سنۃ، جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں، احبہ اللہ اہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو. یہ مفت کے انعام. ارے اس امت کو کیا ہے،
یہ امت تبلیغ کا کام کرتی ہے، اس لیے یہ سب کچھ 70 سال کا ہو گیا تو اللہ بھی پیار کرے، اللہ کا حبیب بھی، اللہ کے فرشتے بھی پیار کریں۔ اذا بلغ 80 سنۃ، 80 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتبت حسناتہ القیت سیئاتہ، اللہ کہتے ہیں اس کی نیکیاں لکھتے رہو، برائیاں مٹاتے رہو۔ وہ فرشتہ لکھتا تو ہے، پھر اللہ کہتا ہے مٹا دو، 80 سال کا بڈھا کیا میری نافرمانی کرے گا، مٹا دو۔ اذا بلغ 90 سنۃ، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے۔ شفع له فی اہلہ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے گھر والوں میں سے جسے جنت میں لے جانا چاہے لے جا۔ اچھا، ایک آپ کو دو واقعے سناؤ۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے جس کی زندگی ایسی تھی، گڑبڑی اس زمانے کے اعتبار سے۔ حسن بصری کہنے لگے، اپنی بیوی کے جنازے میں شریک تھا، حسن بصری کہنے لگے آج کے دن کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہے؟ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، 70 سال کا بڑھاپا ہے اسلام کا، اور تو کچھ نہیں۔ جب مر گیا نا تو خواب میں ملا اپنے ایک ساتھی کو، کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا فرزدق حسن سے جو بات کہی تھی یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہ میرے سامنے دوہراؤ، تو میں نے دوہرا دی کہ اور تو کچھ نہیں، 70 سال کا بڑھاپا ہے۔ کہ کسی پر میں نے تیری بخشش کی۔ ایک قصہ اور سناؤں۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے کسی کو، پوچھا کیا ہوا؟ کہ جب میں اللہ کے سامنے آیا نا تو اللہ نے کہا یا شیخ تو فعلت کذا فعلت کذا فعلت کذا۔ اللہ نے کہا ارے بدکار بوڑھے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اللہ نے میرے گناہ گنوانے شروع کیے، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی ہوئی۔ اچھا تو نے کیا حدیث سنی ہے؟ یہ علم بھی عجیب چیز ہے، اللہ کے سامنے بھی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو حدیث سنا رہے۔ میں کہا اللہ حدثني عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبرائيل قال أخبرني الله جل جلاله إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وَإِنَّكَ تَدْرِي قَدْ شِبْتُ فِي الْإِسْلَامِ۔ کہ اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے آپ کے حبیب نے بتایا، آپ کے حبیب کو جبریل نے بتایا، جبریل کو آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اور میں اسے عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے سفید بالوں سے شرم آ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں، یہ میرے سفید بال۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین۔ عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سچ کہا، میرا حبیب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں بھی سچا، چلا جا جنت میں چلا جا۔ اللہ کی امت ایسی پیاری، اللہ نے آیت اتاری من جاد الحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا رب زد امتی، اے اللہ میری امت کو کچھ اور بھی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو میں کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ اب ٹھیک ہے، اچھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو آپ کی امت میں ایک نیکی کرے گا 700 گنا۔ اب ٹھیک ہے، کہنے کہ نہیں زد امتی، میری امت کو اور بھی عطا فرما۔ اچھا
تو یہ کھاتے بند کر دو، جمع تفریق ضرب تقسیم بند کر دو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. اب ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے. کہ اللہ نے امت کی شان بنائی. آئے سب سے آخر میں، جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. آئے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ جائے. پہلی امتوں کو 2 نمازیں، فجر عصر 2 رکعت بس. اس امت پر 5 نمازیں، اور ہر نماز، کوئی نماز بھی 2 رکعت نہیں ہے. فجر کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 سنتیں ایسی موقعہ ہیں کہ جماعت کھڑی ہو کر بھی پڑھو. کوئی ہماری نماز 4 رکعت سے کم نہیں. یہ کیا؟ کیونکہ اس امت سے پیار زیادہ ہے، اس لیے اس کو دن میں 5 دفعہ بلایا ہے. بھائی تم سے تعلق زیادہ، تم 5 دفعہ ملنے آیا کرو. پہلی امتوں سے تعلق تھوڑا تھا، بس 2 دفعہ آ جایا کرو، 2 رکعت پڑھ کے کھسک جایا کرو، زیادہ نہ کھڑا کرو میرے ساتھ. اگر تم سے پیار زیادہ ہے تم آیا کرو 5 دفعہ. ہاں اچھا. اور فجر کی نماز ویسے تو سب سے چھوٹی بنا دی، لیکن یوں کہا لمبی رکعت پڑھو اس میں، تاکہ وہ 2 رکعت کی قطر 4 رکعت کے برابر ہو جائے. اس 2 کو بھی 4 کے برابر کر کے پڑھو، لمبی نماز پڑھو. ہم تو ویسے ہی محبت کے میدان میں بڑے پیچھے رہ گئے، بہت ہی پیچھے رہ گئے. اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہی. حضرت عمر تو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے اور سورہ طٰہٰ پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عثمان عشاء کی نماز کے بعد کی نیت مانتے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور والناس پہ جا کے رکوع کرتے. 1 رکعت میں پورا قرآن. یہ محبت کی ادائیں ہیں. تو اللہ نے امت سے پیار ہے، 5 دفعہ آیا کرو نماز پڑھنے میرے پاس. اور انعام کیا دیا کہ نماز پڑھو پچھلے گناہ. پہلی امتوں کے نماز پڑھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے. ہمارا کیا؟ فجر پڑھو بھائی، اچھا جی پڑھ لی. اب زور پڑھو، زور تک کا کھاتا صاف ہو گیا، اب نیا کھاتا. اثر پڑھو بھائی، اثر تک کے گناہ معاف کر دو بھائی. پھر مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف کر دو. اچھا بھائی عشاء باجماعت پڑھ لو، جی باجماعت پڑھ لی. اب فجر بھی باجماعت پڑھو، اچھا جی باجماعت پڑھ لی. اچھا بھائی میرے بندے کی ساری رات تہجد میں لکھ دو، عشاء باجماعت فجر باجماعت، اور رات سویا خراٹے مار مار کے. میں کہا نہیں تہجد لکھو میرے بندے. یہ کسی امت کو نہیں اعزاز. پھر اس امت کو جمع کیا نماز پر. پہلی امتیں گھنٹیاں بجاتی تھیں یا وہ ناقوس بجاتے تھے، اسے اذان عطا فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کسی امت کو نہیں دی. پھر اس مؤذن کی شان بنا دی. کیا؟ مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھائے گا. ایک دفعہ آپ نے کہا رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذن. اللہ اذان دینے والے پر رحم کر، اذان دینے والے پر رحم کر، اذان دینے والے پر رحم کر. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد تو ہم لڑا کریں گے اذان پر. آپ نے فرمایا نہیں ہے عمر، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اذان دینے میں شرم محسوس کریں گے، اس کے لیے گھٹیا غریب لوگوں کو اذانوں کے لیے مقرر کیا کریں گے. ڈاکٹر صاحب اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے اذان دینا، صدر صاحب اپنی شان کے خلاف سمجھ. ساری دنیا کے صدر اللہ کی قسم مؤذن کے ناخن کے برابر نہیں ہوں گے کیا مطلب. یہ سارے ڈاکٹر، یہ سارے انجینئر، یہ سارے تاجر، یہ سارے صدر، یہ سارے ذمہ دار، یہ سارے وزیر، یہ سارے ملوں والے، یہ سارے فیکٹریوں والے، میرے رب کی قسم مؤذن کے قدموں کی خاک بھی نہیں. مؤذن ہو مؤذن. اور حضرت بلال شام میں دفن ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور مؤذن کی کیا شان ہے؟ سب سے اونچی گردن، یعنی سب سے اونچا مرتبہ. اور مؤذن کی کیا شان ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر مجھے پہنائے جائیں گے، پھر مؤذن کو پہنائے جائیں گے. اچھا پہلی امتوں کو ان کی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، یہ امت پورا قرآن یاد کر جاتی ہے. پہلی امتوں کو ان کی کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی تھی.
ہمارا 7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ. فیصلہ آباد میں ایک جگہ میں ایک مسجد میں گیا تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا قاری عبداللہ صاحب کا لڑکا 7 سال کا، ان کا قرآن کا سارا حافظ، 7 برس میں حافظ. اور اللہ نے قرآن کا حفظ کا بھی حکم دیا اور درجات بھی رکھ دیے. ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70 الف باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. کا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا. جب مؤذن کا یہ درجہ اور حافظ کا یہ درجہ تو عالم کا کتنا درجہ ہوگا بھائی؟ اور جو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلاتا پھرے اس کا کیا درجہ ہوگا بھائی؟ جو گھر گھر در در جا کے دستک دے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا جائے گا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی اور جنتی کہیں گے یہ نور کیسا؟ ان سے فرشتے کہیں گے جنت الفردوس کا جنتی ہے، وہ اپنے ملک میں سیر کو نکلا ہے، اس کے چہرے کا نور ہے. کہیں گے اللہ ہمیں بھی یہ درجہ دے دیتا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو بیوی کے پاس جڑ کے بیٹھتا تھا، وہ میرے راستے میں دھکے کھاتا تھا، تو اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھ کے اللہ نہیں ملتا. ارے اللہ پاک تو ہر جگہ مل جاتا ہے، اللہ تو ہر جگہ ملتا ہے. اینما تکونوا وہو معاکم اینما کنتم، جہاں چلے جاؤ اللہ ہے. لیکن اللہ کو پانے کے انداز میرا الگ الگ ہے. ایک آدمی گھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں دھکے کھاتا ہوا اللہ کو یاد کرے، یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیسی پاگل پن کی بات ہے. ایک آدمی کھوکھا لگائے ایک آدمی مل لگائے، دونوں کا نفع برابر ہوگا؟ ایک آدمی دنیا میں تبلیغ کرتا مرے اور ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا مرے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ تو اٹھے گا نبیوں کی شان کے ساتھ، یہ اٹھے گا صلحاء کی شان کے ساتھ. نبی اور صالح کی شان میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ختم نبوت کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے دین پہ چلنا ذمہ لگا، ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ذمہ لگا، اور اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ عزت بخشی جس کے چند ایک احادیث میں نے سنائی. اس کام کے ذمہ دار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب کا سانجھا کام ہے. یہ شعبہ نہیں ہے، تبلیغ شعبہ نہیں ہے کہ میں چلو میں اس شعبے میں تجارت کے شعبے میں، تم زراعت کے شعبے میں، تم ڈاکٹری کے شعبے میں، تم انجینئرنگ کے شعبے میں. تبلیغ کی مثال روٹی اور پانی کی ہے. روٹی اور پانی شعبہ نہیں ہے. بھائی تم روٹی کھاؤ میں پانی پیوں گا، یا میں روٹی کھاتا ہوں تم پانی پیو؟ نہیں، روٹی بھی کھانی ہے پانی بھی پینا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. تبلیغ وہ دین کا عمل ہے جس کے بغیر دنیا میں دین پھیل سکتا ہی نہیں، اسلام کا نظام قائم ہو سکتا ہی نہیں. یہ سب کی ضرورت، سب کے ذمہ. تو بھائی اس کے لیے بتاؤ بھائی، ساری دنیا میں پھرنے کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے پہنچانے کے لیے یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے. اللہ پاک نے پوری امت کے ذمہ لگایا ہے اور اس کام پر اللہ کا وعدہ ہے کہ دین زندہ ہوگا، باطل مٹے گا. محنت ہمارے ذمہ ہے، اس کو نکل کے سیکھو میرے بھائی. دین پہ چلنا بھی سیکھیں اور دین کو پھیلانا بھی سیکھیں. اب بتاؤ بھائی کون بھائی اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ ایسے استعدادیں بھی مختلف بنائیں، طبقات بنائے، ہر طبقات کی صفات کو الگ الگ بنائے. تاجروں میں اور صفات ہیں، ذمہ داروں میں اور صفات ہیں، ملازم طبقے میں اور صفات ہیں، فقراء میں اور صفات ہیں، مردوں میں اور ہیں، عورتوں میں اور. اللہ نے صفات الگ الگ رکھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. تو اس امت میں جتنے طبقات ہیں تمام کی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگنے لگ جائیں. اس پر ہم نے اپنے آپ کو لانا ہے. تبلیغ کی محنت کا موضوع کیا ہے کہ بھائی پوری کی پوری امت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ساری دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے جان مال کی قربانی دینے والے بن گئے. اور اس میں اللہ نے صفات ہر طبقے میں الگ رکھی، لیکن سب کی صفات اللہ کے دین میں لگے. جیسے حضور کے زمانے میں تاجر بھی لگے ہوئے تھے، ذمہ دار بھی، مزدور بھی، مالدار بھی، حکمران طبقہ بھی تھا، قبائل کے سردار. ہر آدمی اپنے اپنے استعداد کے مطابق دنیا میں دین پھیلانے میں اپنی جان کو لگا رہا تھا. بھائی ہم بھی اس کی نیت کریں جس طبقے سے بھی ہمارا تعلق اور دنیا کی جس سطح پر بھی ہم ہیں، ہم اپنی جان مال کو اللہ کے دین پر لگانے والا بنائیں. جو لگ گیا وہ بچ گیا، جو نہ لگا وہ ضائع ہو گیا. تو بھائی ہم نے یہاں مختلف دوستوں سے ملاقاتیں کی تھیں، ان کی وجہ سے جوڑ رکھا تھا. ان میں سے کچھ حضرات تشریف بھی لائے ہوں گے. ان کی خدمت میں خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ بھائی ہمارے کل اور پرسوں تو یہاں ہے، وہ جمعرات، جمعہ سے اتوار ہے ہمارا احمد پور شرکیات. یہ 2 دن تو ہمیں یہاں وہ مزید ملاقاتیں اور دوستوں سے اپنے ذریعے سے ملاقاتیں کروائیں، اور 3 دن ہمارے ساتھ احمد پور شرکیہ چلیں. جن کو ہم نے یہاں بلائے، یہ عام سب کو ہم نہیں ہے 3 دن کی تشکیل کر رہے ہیں. ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے ان 4 دنوں میں جن سے ملاقاتیں کی اور ہمارے جماعت کے دوست جا کر ان سے ملے اور پھر وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ان کی خدمت میں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی.